بھائی اب یہ بتائیں کہ امام آیات کے ساتھ جھوٹ کیسے گھڑتے ہیں؟ آیات کے ساتھ جھوٹ گھڑنے کے دو عام طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آیت کے اندر سے ایک حصہ پڑھ دیا اور بقیہ آیت چھپا لی، جیسے اکثر عالم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور یہ قرآن میں لکھا ہے، اور وہ سورہ 2 کی آیت 26 کا ایک چھوٹا سا حصہ پڑھتے ہیں جو یہ ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جس کے معنی یہ ہیں کہ گمراہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ اکثر اور ہدایت پاتے ہیں اس کے ساتھ اکثر۔ اور یہ امام پوری آیت بیان نہیں کرتے جس میں لکھا ہے کہ کفر کرنے والوں کے سوال سے فاسق یا بد کردار گمراہ ہوتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 2 کی آیت 26 دیکھیں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ بے شک اللہ اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ علم رکھتے ہیں، وہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے، گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ اکثر کو اور ہدایت کرتا ہے اس کے ساتھ اکثر کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ساتھ مگر بد کرداروں فاسقوں کو۔ جی بھائی یہ تو میں نے بہت سنا ہے، حالانکہ آیت میں اتنا واضح لکھا ہے کہ صرف بدکار ہی گمراہ ہوں گے، اور وہ بھی کافر کے سوال سے۔ جی بھائی، دوسرا طریقہ آیت کے ساتھ جھوٹ گھڑنے کا یہ ہے کہ وہ عالم آپ کو قرآن کی ایک آیت سنائیں گے، پھر اس کی تفصیل کرنے کے لیے قرآن کی آیت کی بجائے ماضی کے واقعات، قصے اور کہانیوں کو اس کے ساتھ جوڑ دیں گے تاکہ آپ کے دماغ میں آیت کا مفہوم بدل جائے۔ اس کی ایک مثال آپ سورہ نمبر 9 کی آیت 111 میں دیکھیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنۃ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، کیونکہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ یہ وعدہ ہے اس پر سچا تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والا کون ہے؟ تو خوشی مناؤ جو سودا تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ مومنین نے اللہ سے اپنی جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا ہے جنت کے بدلے میں، اور اگر مومن اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں تو یہ ان کی کامیابی ہے۔ ہمیں اس سودے پر خوشی منانی ہے، مگر بہت سارے عالم اس آیت کو خوشی منانے والی بات سے پہلے روک کر اس کے ساتھ فرضی قصے جوڑ کر لوگوں کو غم کے ماحول میں لے جاتے ہیں، اور آیت میں دیے گئے احکامات کے ساتھ کفر کراتے ہیں اور آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو بھائی ایسے امام کی پہچان کیسے کریں گے؟ بھائی اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ اپنے امام کا کوئی لیکچر ریکارڈ کر لیں اور دیکھ لیں کہ اس میں کتنی قرآنی آیات مکمل اور حوالہ کے ساتھ ہیں، اور کتنے قصے، کہانیاں اور واقعات ہیں۔
یعنی وہ امام آپ کو اللہ اور رسول پاک کی کتاب قرآن سے رہنمائی دے رہا ہے یا اللہ کی کتاب سے دور اور انسانوں کی یا خود کی لکھی ہوئی کتاب کے قریب لے جا رہا ہے؟ تو بھائی یہ تو تھے وہ امام جو آگ یا جہنم کی طرف بلاتے ہیں اللہ کی آیت سے دور ہٹا کر، اور دوسرے امام وہ ہیں جو اللہ کے حکم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر 71 سے 73 دیکھیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَىٰ الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جعلنا صالحین وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین، اور اس کو نجات دی اور لوط کو اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی اہل عالم کے لیے، اور ہم نے عطا کیے اس کے واسطے اسحاق اور یعقوب اس کے علاوہ، اور سب کو درست کرنے والا کیا، اور ہم نے ان کو امام بنایا کہ ہدایت کرتے ہیں ساتھ حکم کے ہمارے، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف خیرات کرنے اور صلاۃ قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی، اور وہ ہماری عبادت کرنے والوں میں تھے۔ تو بھائی ان آیات میں اللہ بتا رہے ہیں کہ ایک امام انبیاء بھی ہیں جو ہدایت کر رہے ہیں ساتھ اللہ کے حکم کے، اور اللہ کے احکام تو صرف اللہ کی کتاب میں موجود ہیں، یعنی جو حکم کی طرف بلانے والے امام ہیں وہ اللہ کی کتاب سے ہدایت کریں گے، اور آپ جب بھی اللہ کی کتاب کھولیں گے تو اس میں موجود انبیاء کے واقعات اور ان کے اعمال آپ کی رہنمائی کریں گے۔ جی بھائی، اچھے اور برے امام تو میری سمجھ میں آ گئے، اب یہ بتائیں کہ اللہ حکم کی طرف بلانے والے امام کس طرح بناتے ہیں؟ بھائی اس کے لیے آپ سورہ نمبر 2 کی آیت 124 دیکھیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، اور جب آزمائش کی ابراہیم کی اس کے رب نے 7 کلمات کے تو ان میں پورے اترے، کہا کہ میں تم کو انسانوں کا امام بناؤں گا، انہوں نے کہا کہ اور میری اولاد میں سے، کہا کہ ہمارا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ تو بھائی اس آیت کے مطابق حضرت ابراہیم جب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے امتحان میں پورے اترے تو اللہ نے انہیں تمام انسانوں کا امام بنایا، یعنی امام اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے بنتے ہیں۔ اور بھائی اس آیت کے مطابق جو ظالم ہیں وہ حکم کی طرف بلانے والے امام کیوں نہیں بن سکتے؟ بھائی اس کو سمجھنے کے لیے آپ ظالم کی ایک تعریف دیکھیں، سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 33 میں، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ یقیناً ہم کو معلوم ہے کہ تمہیں غم پہنچاتی ہیں جو یہ کہتے ہیں، پس یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کرتے ہیں۔ تو بھائی اس آیت میں اللہ ظالم کے بارے میں بتا رہے ہیں، ظالم وہ ہے جو اللہ کی آیات کا انکار یا آیات کو مسترد کر رہا ہے۔ تو جو اللہ کی آیات کے ساتھ نہیں وہ حکم کی طرف بلانے والے امام بھی نہیں، کیونکہ حکم تو اللہ کی آیات میں ہے۔ تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امام قرآن سے دعوت دیں اور قرآن کی طرف بلائیں وہی حکم کی طرف لانے والے امام ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم تو صرف اللہ کی کتاب میں ہے، اور جو امام قرآن سے ہٹ کر بیان کریں وہ اللہ کی آیات سے دور لے جاتے ہیں، اور یہی آگ کی طرف بلانے والے امام ہیں۔ جی میرے بھائی، تو چونکہ امام اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد بنتے ہیں، اس لیے امام بننا کوئی خاندانی وراثت نہیں جو نسل در نسل منتقل ہو،
اور سورہ نمبر 25 کی آیت 63 سے 74 کے مطابق اگر آپ کے اعمال قرآن کے مطابق ہیں تو آپ بھی متقین کا امام بننے کی دعا کر سکتے ہیں۔ بھائی، جو لوگ دنیا میں نہیں، کیا ہم ان کو بھی امام بنا سکتے ہیں؟ بھائی، امام کا مقصد صرف آپ کی رہنمائی ہے، تو جن اماموں کا قرآن میں ذکر ہے جیسے انبیاء، تو وہ آیات کے ذریعے آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، مگر جن اماموں کا اللہ کی کتاب میں ذکر نہیں، ان کی رہنمائی پانے کے چکر میں لوگ آپ کو گمراہی والے راستے پر ڈال دیں گے۔ بھائی، کہ کیا انسانوں کے علاوہ بھی کوئی امام ہو سکتا ہے؟ بھائی، ہم نے آپ کو بتایا کہ امام کے معنی معیار یا رہنما کے ہیں، تو اللہ نے اپنی کتاب کو بھی امام یعنی معیار یا رہنما بنایا ہے۔ آپ سورہ نمبر 46 اور آیت نمبر 12 دیکھیں۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماماً وَرَحْمَةً